اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ ہے جی اس کا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ السلام علیکم دوستو، سورہ بقرہ آیت 36 یعنی کہ 36ویں آیت کا ہم نے وہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل جو ہے میں آپ سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش ہوں۔ ویسے تو آیت بڑی سادہ ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا اور وہ وہاں سے اس جگہ سے اس منصب سے ہٹا دیے گئے یا اتار دیے گئے یا نکال دیے گئے، جو بھی آپ اس کی مراد لیں، لیکن میں پھر بھی تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ شیطان نے کیسے بعض صورتیں ہوتی ہیں، مطلب کسی نے کہا ہے کہ سانپ کی شکل میں آ کے، کسی نے کہا ہے وہ مختلف چیزیں بتائی ہیں۔ بائبل میں سانپ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ہمارے لیے بائبل کو کوئی ہم اتنا وہ اتھینٹک چیز تو سمجھتے نہیں ہیں، تو میرا جہاں تک رجحان جاتا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ اس کو شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور وہ وسوسہ ڈال کے بھی بہکا سکتا ہے۔ تو میرا رجحان اس طرف ہے کہ شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے حضرت آدم کو اس حکم سے کہ اس درخت کے پاس جو جانا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو انہوں نے وسوسہ اندازی ایسی کی کہ آپ نے سوچا کہ اس کا پھل کھانے سے میں اللہ تعالیٰ جی کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، اور اس جو منصب مجھے عطا ہوا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے عطا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے مجھے وہ حاصل رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرب کے شوق میں حضرت آدم سے یہ غلطی ان کا یہ شوق دیکھتے ہوئے شیطان نے یہ غلطی ان سے کروا ڈالی، اور پھر وہ جو منصب تھا سرداری کا یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ اس منصب سے ہٹا دیا، یعنی کہ اترو اس منصب سے۔ مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ جنت ہی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اور منصب تھا، یہیں پہ وہ باغ اس دنیا کے ہی کسی اور جگہ پہ تھا، یعنی کہ ابھی وہ دنیا پوری طرح کہنا چاہیے کہ پرفارم تو کر نہیں رہی تھی، تو وہ ایک خاص جگہ تھی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جی نے وہ باغ بنایا ہوگا، ان کے رہنے کے لیے ایک عزت کی جگہ تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے جنت بھی ہو، میں اب اس کے بارے میں تو ظاہر ہے ایک اندازے ہی سب علماء بھی لگاتے ہیں، تفاسیر والے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جو جگہ تھی یا منصب تھا، جیسے ہم کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بنایا تو اب کہتے ہیں اترو جی وزیر اعظم، اب اگلے الیکشن میں اس کو اتار کے نیچے کر دیتے ہیں۔ تو یہ منصب تھا کوئی جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اترنے کا مطلب یہ کسی منصب سے اتارنے کا ہی ہے، یا جیسے ہم کرسی سے اتارنے کا کہتے ہیں، یا کسی عزت والی جگہ سے ہی اتارنے کا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اترو، یعنی کہ اترو اس منصب سے، یعنی کہ آپ کو میں نے یہ عزت و قدر و منزل کی جگہ دی تھی، آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اب آپ زمین پر جائیں اور اس منصب کو اپنی محنت سے، لگن سے اور راست بازی سے اور صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے اس منصب کو دوبارہ حاصل کریں، اور پھر دوبارہ آپ اس مقام پر فائز ہو سکیں گے۔ تو اس میں ساتھ بتا دیا کہ اب آپ نے جب زمین پہ رہنا ہے تو ایک خاص مدت تک کے لیے رہنا ہے، یہاں پہ مستقل ٹھکانا وہاں پہ بھی نہیں ہے آپ کا، آپ نے مستقل یہاں پر ہی آ کے جنت
ہی مستقل ٹھکانہ ہوگی آپ کا، لیکن آپ نے اس کو اب محنت سے حاصل کرنا ہے، اپنی راست گوئی سے، راست اعمال سے، اور محنت کر کے اب آپ اس کو کمائیں اور اس منصب پر آپ کو دوبارہ فائز کر دیا جائے گا۔ اور ایک چیز بتا دی کہ جو شیطان ہے یہ آپ کا ازلی دشمن ہوگا، وہاں زمین پر بھی ہوگا، وہ وسوسہ اندازی بھی کرے گا اور مختلف ہیلے بہانوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ نے خبردار رہنا ہے اس سے، اور آپ کی اولاد میں بھی بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اختلاف کی بنا پر، مطلب کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبی، دینی، جائیداد کے، مطلب مختلف جھگڑے ہوں گے، ان سب میں آپ نے جو شخص راست رہے گا، جو کسی قسم کی لالچ میں اس میں نہیں آئے گا اور اپنا رستے کو سیدھا رکھے گا، اس کا منشا صرف اللہ تعالیٰ جی سے قرب ہوگا، اللہ تعالیٰ جی کے نزدیک رہنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جی کی قربت حاصل کرنا چاہے گا، اس کٹھن رستوں سے گزر کر اور ان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر ثابت قدمی سے استقامت کے ساتھ جو کاربند رہتے ہوئے یہ راستہ، یہ منزل، یہ سفر طے کرے گا، اس کی منزل وہی عزت و منزلت ہوگی جو اللہ تعالیٰ جی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن عطا فرمائی تھی۔ اب یہ منزلت ہم سب کو محنت سے اور لگن سے اور سچائی سے حاصل کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔